सेक्सुअल एनर्जी अल्लाह ताला ने रखी, ये दुनिया में अल्लाह ताला ने बैलेंस सिस्टम रखा है। ये जमीन जो है जिस पे अर्थ पर हम रह रहे हैं, ये अर्थ क्यों अपनी जगह टिकी हुई है बताएंगे? पहाड़ की वजह से। अगर पहाड़ इस पर नहीं डाले जाते तो ये जमीन क्या हो जाती, हम रह भी नहीं सकते थे, खिसक जाती। तो अल्लाह ताला ने ये बैलेंसिंग सिस्टम रखा है। तो जैसा बाहर बैलेंसिंग सिस्टम रखा है, वैसा इंसान के इनर में भी बैलेंसिंग सिस्टम है कि सेक्सुअल एनर्जी दिया तो उसको बैलेंस करने के लिए एक दूसरा दाहिया, दूसरा इंस्टिंक्ट दिया है। क्या है बता सकेगा कोई? सेक्सुअल एनर्जी को क्या चीज बैलेंस कर सकती है? हाँ, एक तरीका तो वो है कि इंसान शादी कर ले, है ना, लेकिन उसके सिवा जब तक शादी नहीं करेगा तो एक और चीज अल्लाह ताला ने बाय बर्थ रखी है कि अगर इंसान उसकी हिफाजत करे तो सेक्सुअल एनर्जी क्या रहेगी? जैसा ये जमीन कैसी है, बैलेंस है ना पहाड़ की वजह से, वैसा वो सेक्सुअल एनर्जी भी बैलेंस रह सकती है। क्या है? निकाह तो एक आउटर सोर्स। निगाह को क्यों पाक रखेगा आदमी? क्या वजह से रखता है? क्या चीज अंदर होती है उसकी? खौफ, तकवा। देखो एक चीज आप देखिए कि अच्छा, मैं एक सवाल करता हूँ कि इंसान मतलब अभी आपको मुझे कहा जाए कि भाई तुम नेकेड घूमो कपड़े उतार के, क्यों नहीं घूमता आदमी? शर्म रखी है। देखो शर्म क्यों रखी है? इंसान के अपने नेचुरल इंसान क्या चाहता है? शर्म और हया उसके अंदर रखी है। अब बेशर्म कौन हो जाएगा? जो 15 दिन तक नंगा घूमते रहेगा, उसके अंदर शर्म बाकी रहेगी? वो सोचेगा ये कोई चीज नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हया और शर्म पूरा ईमान है, एक हदीस में फरमाया। और एक हदीस में क्या फरमाया कि हया और शर्म आधा ईमान है। तो ये जो हया अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखी है, इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए इसलिए ये बैलेंस करने के लिए क्यों रखा है कि सेक्सुअल एनर्जी की मिसाल ऐसी है कि घोड़ा देखा है आपने? अब घोड़े को बिना लगाम के कोई चला सकेगा? लगाम चाहिए ना। तो ये लगाम क्या दी अल्लाह ताला ने? शर्म दी, और कहा कि इसके जरिए इसको काबू करो। अब ये शर्म जो है, इसको हम कैसे, इसकी हिफाजत करनी पड़ती है। अल्लाह ने तो रखी है हमारे अंदर। देखिए आदम अलैहिस्सलाम हमारे अब्बा है ना तमाम इंसानों के। तो सबसे पहली चीज देखिए शर्म कैसे चले जाती है। आदम अलैहिस्सलाम से क्या चीज करवाई शैतान ने? क्या कराई? हाँ, तो फल खाने में थोड़ी कोई गुनाह हुआ। असल गलती क्या हुई? नाफरमानी की। यानी अल्लाह ताला की जो नाफरमानी करेगा, बेशर्मी उसके अंदर क्या होते चले जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहली चीज क्या कोशिश करनी चाहिए कि मैं हर इसमें ये कोशिश करूं कि अल्लाह, जब एक हुक्म अल्लाह का तोड़ता है तो एक हया उसके अंदर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। इंसान देखो कोई भी आदमी पहला गुनाह करने बड़ा डरता है, फिर दूसरे टाइम उसकी हिम्मत क्या हो जाती है? और बढ़ जाती है ना। तो ये बात क्या रहती है? इसलिए जरूरी क्या है कि इंसान ये जो सेक्सुअल एनर्जी अपोजिट सेक्स जब गुनाह के लिए बुलाए तो इंसान को क्या सोचना चाहिए? अल्लाह ताला ने इससे क्या किया? मना किया है। देखिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए खाना दिया है ना, घर में खाना बनता है, लेकिन अगर कोई नौजवान ये चाहेगा कि मैं खाना छोड़कर, अचार रहता है ना, अचार को खाने की तरह खाता रहेगा, क्या होगा उसका हाल? हाँ, कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी। बात समझ लो। अल्लाह ने हमारे लिए दिया है अनाज, और वो अनाज के बदले क्या खा रहा है? अल्लाह ने ये कहा कि भाई देखो तुम्हारे लिए मैंने एक वक्त में शादी का तरीका रखा है, उस टाइम क्या कर लो, तुम कर लो। लेकिन अगर इंसान सोचेगा कि नहीं मैं वो खाना नहीं खाऊंगा, मैं क्या करूंगा, हर दूसरे दिन खाने की बजाय क्या खाते रहूंगा, तो वो इंसान हड्डियों से लेके दूसरे इमराज में क्या हो जाता है? मुब्तला हो जाता है। तो इसलिए खाने की तरफ हमको ध्यान देना चाहिए और उस गुनाह से बचना चाहिए, नहीं तो हमारे अंदर बेहयाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। दूसरी चीज क्या करना चाहिए कि कभी भी अकेले में भी हम हो तो नेकेड नहीं रहना चाहिए। नंगा रहने से इंसान के अंदर बेशर्मी क्या होती है? बढ़ती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबी ने पूछा, जैसा कल मैं दर्स में भी बताया था, क्या हम अकेले में हो, तन्हाई में हो, तब भी अपनी शर्म का कपड़े ना उतारे पूरे? तो कहा कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नहीं देखते तुम्हें, है ना। तो आदमी जब इतना ज्यादा एहतियात करेगा तो जब तन्हाई में होगा तो उसको कोई गुनाह के लिए बुलाएगा तो क्या सोचेगा? कौन मुझे देख रहा है? अल्लाह, है ना। बेहयाई से इस तरह बचना चाहिए। इसीलिए आप जानते हैं हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिस हाथ से उन्होंने
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی, اس ہاتھ سے کبھی اپنے سیکشل آرگن کو نہیں چھوا پوری زندگی بھر. کیوں؟ کس حیا کی وجہ سے؟ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو چھوا ہوں, وہ ہاتھ میں کیسے اپنے سیکشل آرگن کو لگا سکتا ہوں. تو وہ اتنے زیادہ حیادار تھے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی اس حیا سے یہ کہتے تھے کہ فرشتے بھی عثمان سے کیا کرتے ہیں؟ حیا کرتے ہیں, اتنے حیادار ہیں. اور اسی حیا اور اسی سیکشل انرجی کی پاکیزگی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ میں بتایا نا مختلف ٹیلنٹ انسان کو ادا کرتا ہے. حضرت عثمان کو جانتے ہیں خاص ٹیلنٹ کیا دیا تھا؟ آج جو لوگ اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں فیس ریڈنگ ایک علم ہے. آپ جانتے ہو بہت سارے ایسے سائیکیٹرسٹ ہیں, وہ ان کا ٹیبل ہے نا بہت دور ہوتا ہے, پیشنٹ کو وہ لوگ ہے نا بہت دور سے بلاتے ہیں اور اس چہرے کو وہیں سے وہ آبزرو کرتے ہیں, اور جب وہ آتا ہے نا تو اس کے بعد اس کی بہت ساری کمزوریوں کو وہ بتاتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں ایک بار ایک صحابی آئے, تو وہ راستے میں جب آ رہے تھے تو ان کی نظر ایک خوبصورت عورت پر پڑی, تو انہوں نے اس کو دیکھا اور اپنی نظریں نہ ہٹائی, دیکھتے رہے. تو جب ان کی محفل میں آئے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ کیا بات ہے, لوگ ہماری محفل میں آتے ہیں اور اپنی نگاہ کا پردہ نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کیا وہی پھر سے اتر رہی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا وہی شروع کر دی؟ آپ کو کیسے معلوم پڑا؟ میں نے یہ غلطی کی ہے. تو انہوں نے کیا کہا, یہ مومن کی بصیرت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو کیا کرتا ہے؟ عطا کرتا ہے. انہوں نے دیکھیے کوئی سائنس نہیں حاصل کی, تو اللہ تعالیٰ اس طرح ڈفرنٹ ٹیلنٹ کو کیا کرتا ہے؟ گروتھ کراتا ہے ان نوجوانوں میں جو اپنی سیکشل انرجی کو بھی لمٹ میں رکھتے ہیں اور اپنے حیا کو کیا کرتے ہیں؟ اس کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ کوشش کرنی چاہیے کہ گندے لٹریچر جو ہوتے ہیں, عموماً کیا ہوتا ہے, انسان فحش جو تصویریں ہوتی ہے, تنہائی میں رات میں بیٹھا ہے, کچھ نہیں ہے تو اسی کو دیکھ کر دماغ میں کیا کرتا ہے؟ ٹیسٹ لیتا ہے. تو یہ چیز جو کرتے ہیں تو رات بھر اس کے دماغ میں کیا گھومے گا؟ وہی فحش اور گندے خیال گھومتے ہیں, اور وہی چیز اس کے فال کا سبب بنتی ہے. جب آپ کی سیکشل انرجی کو آپ جوش دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ اپنے نیچرل وے کی بجائے ان نیچرل طریقے سے نکلے گی اور وہ آپ کو کیا پہنچائے گی؟ نقصان پہنچائے گی. اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ فحش لٹریچر کی بجائے دن بھر میں جب ہم کالج لائف میں رہتے ہیں, بہت سارا نہیں چاہتے ہوئے بھی اپوزٹ سیکس کو دیکھتے ہیں, ہم اس کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے نا کالج میں. تو کوشش کرنا چاہیے کہ رات میں ہم وضو کریں, ایک حدیث پاک پڑھیں, تو ہمارا دل اور دماغ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہوگا, اور وہ خیالات سے ہمارا کیا چھوٹے گا؟ پیچھا چھوٹے گا, اور ہم اپنی سیکشل انرجی کی کیا کر سکیں گے؟ حفاظت کر سکیں گے. اسی طرح جو میوزک ہوتی ہے, دیکھیے اچھی میوزک آپ سنیے, نیچرل سانگس ہیں, لیکن آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نوجوانوں کے حساب سے ایسی میوزک ڈیزائن کی جاتی ہے جس طرح سیکشل انرجی کا ہارمون بتایا نا مرد کا, ویسے ہی آپ جانتے ہیں ایک ہارمون ہمارے برین میں کورل نام کا ہے. یہ ہارمون کیا کرتا ہے جانتے ہیں آپ؟ انسان کی سیکشل انرجی کو کیا کرتا ہے؟ تیز کرتا ہے. اور یہ لوگ میوزک ایسی ڈیزائن کرتے ہیں کہ وہ ہارمون ایکٹیو ہو جاتا ہے. جو آپ جتنے پاپ سانگ سنتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی اس سانگ کی محفلوں میں کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ بہت سے لڑکے اپوزٹ سیکس والے ایک دوسرے سے مل کر کیا شروع کر دیتے ہیں وہاں پر؟ بے حیائی اور گندے کام. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ موسیقی کی وجہ سے اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے. تو ہم کو ایسا نہیں ہے کہ موسیقی نہ سنیں, آپ وہ طرح موسیقی سنیں جو گندی نہ ہو, جو فحش نہ ہو, جو آپ کے اندر گندے جذبات کو کیا کرتی ہو؟ نہ پیدا کرتی ہو. یہ چیز کو آپ کیجئے. اور دو بات آخر میں بتاؤں گا کہ اچھے دوست اور اچھی صحبت کو اختیار کیجئے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سمپل انداز میں بتایا کہ اگر آپ ایک عطر والے کی, پرفیوم بیچنے والے کی دکان میں جائیں گے اور اگر نہیں بھی خریدا تو کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ خوشبو آئیں گی نا, اچھا لگے گا نا آپ کو. اور اگر آپ کسی لوہار کی دکان میں جائیں گے, اللہ کے نبی نے کہا, اور کچھ نہیں بھی وہاں پر کیے تو کیا ہوگا؟ جو لوہار سمجھے, جو گرم کر کے گرم ہوگا اور کیا ہوگا؟ پسینہ نکلے گا, دھواں آئے گا, ہو سکتا ہے کالک بھی آپ کو, یعنی کچھ نہیں کیا تو بھی کیا ہوا. اب اگر آپ کسی اچھے دوست کیا ہیں تو کچھ نہیں تو آپ کو اچھی بات ہی اس کی کیا ہوگی؟ آپ کو اٹریکٹ کرے گی. اور اگر برے دوست کیا جائیں گے تو بولیں گے ارے کیا ٹپوری لڑکا ہے یار, ابھی تک ایسے ہی گھوم رہا ہے, دیکھ میں تو کیسا ہوں. تو آدمی بولے گا ہاں یار میرے کو بھی یہ کام کرنا چاہیے. تو آپ کو کیا کرے گا؟ برائی کی طرف لے جائے گا. آپ جس کیمپ میں یہاں آئے ہیں, یہ بھی نوجوانوں کی آرگنائزیشن ہے, اس میں کتنے لوگ ایسے ہیں جانتے ہیں آپ, جو آپ ہی کی طرح پہلی بار VIC میں آئے تھے اور آج وہ اس کو چلانے والے بن گئے. کیوں؟
کہ اچھی صحبت نے ان کو کہاں پہنچا دیا، وہ اپنے ایجوکیشنل کیریئر میں بھی کوئی ڈگری کر رہا ہے، کوئی اور اپنے کیریئر کو انتخاب کر رہا ہے، اور ساتھ میں کیا کر رہا ہے. تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دیا ہے کہ اپنی سیکشل انرجی کو بیلنس رکھنے کے لیے، اپنے حیا کو کرنے کے لیے آپ بھی اس اچھی صحبت کو کیا کریں، اس اچھی آرگنائزیشن کو کیا کریں، جوائن کریں کہ آگے آپ اس کو چلانے والے ہوں اور آگے بڑھ کر آپ اس کو تھامنے والے ہوں. تو یہ آپ کو دو فائدہ کرے گی. آخرت تو اصل ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی آپ اپنے کیریئر کو بھی بڑھا سکیں گے اور آپ کی حیا کی بھی آپ کیا کر سکیں گے، حفاظت کر سکیں گے. آخر میں ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ پرسنل پرابلم ہو، آپ کی یہ عادت